اسلامی دنیا کا ایک ایسا شبد جن میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اور ہو سکتا ہو کہ کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، وہ شبد ہے ہجرت، اور اس سے ملتا جلتا شبد ہے ہجری۔ یہ دونوں ہی شبد اسلامی دنیا میں پاپولر ہے اور بہت سارے لوگ بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس ویڈیو کا مقصد بنانے کا یہ ہے کہ آج کل ہم میں سے بہت سارے ایسے امت مسلمہ میں لوگ ہیں جو اپنے ڈیلی لائف میں اتنے زیادہ ویست ہو چکے ہیں، بیزی ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنے زندگی میں بیزی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کے کچھ امپورٹنٹ چیزیں اور اتہاس میں ہوئے جو گھٹنا ہے ان سے وہ روبرو نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو اسلام سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں کی جانکاری حاصل کریں۔ سو دوستو، یہ جو ورڈ ہے اس کا نام ہے ہجرت، اور اس سے ملتا جلتا ہے ہجری۔ ہم جاننے والے ہیں کہ آخر یہ ہجرت جو شبد ہے اس کی شروعات کب اور کیسے اور کہاں ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ جب اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور وہ بھی مکہ شہر میں، تو اس وقت لوگوں میں بہت ساری جاہلیت تھی اور ہر طرف لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، عورتوں کو کوئی عزت نہیں کیا کرتا تھا، اور جن کے بچیاں ہوتے تھے وہ لوگ کئی لوگ ایسے ہوتے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ کچھ اس طرح سی جاہلیت ہوا کرتی تھی مکہ شہر میں، اور ایسے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں آئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قریش خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو لے کر لوگوں کے بیچ میں گئے اور لوگوں کو دعوت دی اسلام کے بارے میں، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا کرتے تھے، وہیں بہت سارے تعداد میں لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ دن پر دن اسلام کے جو لوگ اسلام کو مانتے جا رہے تھے، تو یہ لوگ ان لوگوں کو پسند نہیں ہوا کرتا تھا جو اسلام کے خلاف تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ ایسے میں ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں کے اوپر ظلم کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ اتنا ظلم کہ حد سے تجاوز کر دیا تھا، اور کافی سمے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اس ظلم کو سہ کر کے اللہ کے دین کو کام کو انجام دے رہے تھے۔ لیکن جب حد ہو گئی اور جو ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر گئی، تب اللہ کا حکم ہوا کہ اے نبی، آپ جو ہے مکہ کو چھوڑ دیں اور مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے اس حکم کو سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف رخصت ہو گئے۔ یہی وہ اسلامی دنیا کا ایک ریولیوشن تھا، ایک ایسا ٹائم تھا، ایک ایسا سمے تھا دنیا میں اسلام کو لے کر کے جانا تھا۔ یہ وہ قدم تھا جس نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ حالانکہ اسلام تو صرف ایک سمے کے لیے نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے اسلام ہے، لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر کے اپنا جو پیغام ہے وہ پوری طرح سے مکمل کر دیا، اور اس مکہ سے مدینہ کے رخصتی کو ہجرت کہا گیا۔ تو یہیں سے دوستوں شروعات ہوتی ہے اس ہجرت شبد کی، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جو ہے وہ رخصت ہوئے، اسی رخصت ہونے کو ہجرت کہا گیا۔ اور یہیں سے جو ہے ہجرت سے ہی شروعات ہوتی ہے ہجری کی، جسے ہم لوگ عام طور پر اسلامی کیلنڈر سے جانتے ہیں۔ جو اسلامی کیلنڈر ہم لوگوں کے بیچ میں جو پاپولر ہے اسے ہجری کہا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس وقت قریب 622 عیسوی تھی، اور 622 عیسوی سے لے کر کے اب جو ہے یہاں تک 2025 آ چکے ہیں۔ مطلب 622 سے لے کر اب تک جو اردو کیلنڈر چل رہے ہیں وہ اسے ہجری کہا جاتا ہے۔ وہیں اسلامی کیلنڈر کو چاند سے گنا جاتا ہے۔ تو ہجرت اور ہجری یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ جو ہجرت شبد اور ہجری شبد کے معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، تاکہ اس کو جاننے کے بعد ہر وہ مسلمان مومن کے اندر میں اسلام کے بہت ساری چیزوں کو جان کر کے اپنے اندر میں اس کا علم حاصل ہو، تاکہ ہر مسلمان جو ہے اس کے بارے میں جانے، اسلام کو سمجھے اور پڑھے کہ اسلام جو ہم لوگوں کے بیچ میں آیا ہے آخر یہ کیسے آیا ہے۔ جب ہم لوگ یہ سمجھیں گے تبھی ہم لوگوں کو اسلام کا مہتو، اسلام کا امپورٹنٹ جو ہے ہمیں وہ سمجھ میں آئے گا، اور ہمارے اتہاس میں، ماضی میں ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس کے بارے میں سمجھ میں آئے گا۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کہ اسی طرح سے خاص ویڈیو میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔